آئندہ ہم برادری کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی میں اپنی پوری تفصیل جو ہے وہ آپ کے بہت سے کم الفاظ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ انجمن جو تسلسل ہے 1923 میں جو ایک انجمن بنی تھی، انجمن مسلم راجپوتاں پنجاب میں، جو وہ اس زمانے کے مطلب یونائٹڈ پنجاب یا امبالہ ڈویژن میں جو بنی تھی، تو وہاں پہ ایک ہاسٹل لیا گیا تھا، وہ تسلسل ہے۔ اس میں ہمارے تمام بزرگ صاحبان، جس میں خاص طور پہ صوفی عبدالحمید صاحب کا کارنامہ بہت زیادہ مرحوم کا ہے، جنہوں نے کہ ان کے فنڈز کے لیے اس اسکول کی عمارت خریدنے کے لیے بہت محنت کی تھی، اور وہ 100 کمروں کا ہاسٹل تھا جو امبالہ میں بنایا گیا۔ اس کے کلیم جب یہاں پہ آیا پاکستان بننے کے بعد، تو اس میں شروع میں کچھ مشکلات آ گئی تھی، بہرحال کلیم ہوا، لیکن اتنا نہ ہو سکا جتنی کہ اس کی ویلیو تھی، اور صرف 1.5 لاکھ روپے کا کلیم جو ہے وہ منظور ہوا، جبکہ یہ جگہ جو ہے 4.5 لاکھ روپے میں بولی دے کے، اور حافظ حسین عاشق حسین صاحب جو کہ ہمارے اس وقت کے جنرل سیکرٹری تھے اس انجمن کے، انہیں کے توسط سے وہ کلیم بھی آیا تھا، انہوں نے 4.5 لاکھ کی بولی دے کے اور یہ بلڈنگ خرید چکے تھے، لیکن چونکہ کلیم کی رقم صرف 1.5 لاکھ روپے تھی، تو باقی اس لیے 1/3 حصہ جو ہے وہ تو انجمن کا باقاعدہ ہے، اور باقی 2 حصے جو ہیں وہ مختلف کلیمنٹس کو اس وقت مختلف اگریمنٹ کے تحت وہ کلیم لے کے اور اس میں دیے گئے تھے، اور یوں کسی کے ذاتی بھی اس میں آگے ہیں حصے، اور بہرحال 1/3 کا یہ جو حصہ ہے، یہ ساؤتھ حصہ جو ہے، یہ آپ کا 1/3 جو ہے یہ صرف اور صرف انجمن مسلم راجپوتاں ہے۔ اس سلسلے میں اس انجمن سے 1990 کے بعد 1992 میں منسلک ہوا ہوں، کیونکہ میں 1990 میں کیرول پکے سے الیکشن لڑ رہا تھا، تو وہاں مجھے معلومات ہوئی کہ اپنی ایک بلڈنگ ہے، اور اس سلسلے میں پھر ہم نے کوششیں کی، اور بہرحال ہمارے بزرگ جو ایک وقت موجود ہیں ہمارے درمیان میں، راؤ علیم الدین صاحب، ان کی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ میں بیان کروں تو دریا کوزے میں بند بھی کروں تو وہ کوزہ بھی بہت بڑا ہوگا۔ انہوں نے ہی ساری محنت کی، انہوں نے ہی بہت اس بلڈنگ کے لیے تکالیف اٹھائی، اور 1990 سے 91 تک اس بلڈنگ کو جیسے تیسے بھی سہارا دیا۔ اس میں مختلف مراحل سے مختلف پرابلم آئے، لیکن 1992 کے بعد آج ایک ساتھی ہمارے پاس ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، وہ اس سے دنیا سے جا چکے ہیں، راؤ خلیل الرحمان صاحب، ان کے صاحبزادے بہرحال ہمارے میں موجود ہیں، انہوں نے بیرون کی بھی خدمات کی اس بلڈنگ کے سلسلے میں، اور انہوں نے بھی بہت اچھے کردار کے ساتھ 1993 تک اس کو نبھایا۔ اس کے بعد جب ہم نے آئے اور اس کو جو ہے دوبارہ ہم نے اس کی یہ چارج سنبھالا، تو بہت سی مشکلات ہمارے پیش آئیں، جو ابھی تک بھی آپ کو تعجب ہوگا سن کے کہ ابھی تک تقریباً 16 مقدمات جو ہیں وہ مختلف اس میں جو ہے نا اس انجمن پہ چل رہے ہیں، کوئی کسی کا ہے کوئی کسی کا ہے۔ یہاں پہ ایک روایت نہیں دی ہے کیونکہ میرا تعلق زیادہ کراچی سے ہے، ویسے میں کیرول پکے سے ہی ہوں، لیکن یہاں اسٹے لینا اور دعوت حاصل کرنا پڑا، یہ تو مطلب صاحبانی بتائیں گے کہ بڑا آسان سا ہے۔ جب بھی طرح سے کوئی گرامنس ہوئی انہوں نے جا کے دعوت داخل کر دیا، پھر وہ اسٹے لے لیا، اب وہ پھر اسٹے خارج کروانا جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے، تو میں آپ کا ٹائم بھی اس میں ضائع نہیں کروں گا۔ بہرحال میں آپ کو ایک بات کروں جو خوش آئند بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 90% پرابلم جو ہے وہ آپ کے حل ہو چکے ہیں، انجمن ریوائو ہو گئی۔ یہ آج پہلا موقع ہے، پہلا دن ہے جس میں کہ ان کے باقاعدہ الیکشن کروائے گئے۔ اس سے پہلے ہم اس میں ذمہ دار ہوں، کیونکہ گو کہ میں 1 سال سے ہوں ذمہ دار، لیکن پھر بھی میں ذمہ قبول کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے مختلف وجوہات کی بنا پہ ہم اس کا الیکشن صحیح طریقے سے نہیں کرا سکے، اوپن نہیں کرا سکے۔ اس دفعہ جو ہے ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم باقاعدہ الیکشن کرائیں، جس کے سلسلے میں ایک مروجہ طریقہ کار جو ہوتا ہے وہ اخبارات کا ہوتا ہے۔ ہم نے 3 دفعہ باقاعدہ اخبار میں ایڈورٹائزمنٹ کی شکل میں تینوں چیزیں انفارم کر دی تھی کہ جی آج ہماری آخری تاریخ ہے ممبران کی، آج ہماری آخری تاریخ ہے فارم داخل کرنے کی، اور آج ہمارے الیکشن ہوں گے۔ یوں الیکشن ہوں گے، آج آپ کے منتخب صاحبان آپ کے موجود ہیں۔ آج الحمدللہ جو پہلے ہم گھر میں بیٹھ کے بنا لیا کرتے تھے، آج کم از کم یہ ہے کہ آپ کے ان ڈویژنوں کے جن ڈویژنوں کا اطلاق، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارا یہ جو آئین ہے اس کے تحت صرف 5 ڈویژن جو ہیں وہ کور ہوتے ہیں، اس سے زیادہ وہ کیا ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ سے اپروول لیں اور اس کو جو ہے آئندہ کے لیے جو ہے ہم اپنے اجلاس میں طے کریں کہ میری خواہش یہ ہے کہ اس انجمن کا اطلاق پورے پنجاب میں ہونا چاہیے۔
تاکہ ہمارے دوسرے بھائی، کیونکہ ابھی کچھ عرصے پہلے کچھ ہمارے غلط فہمی کی بنا پہ کچھ ہم نے ممبر بنا لیے تھے وہاں سے لیاقت آباد میں، وہ رحیم یار خان سے مختلف جگہوں سے ممبر بن گئے تھے، لیکن آئین کی روح کے مطابق چونکہ وہ ڈویژن کور نہیں ہوتے، اس لیے ان کے ہم نے ممبرشپ کے نام بھی شائع نہیں کیے، ان کی ممبرشپ بھی منظور نہیں کی، اور ان کو جو ہے ہم نے دعوت بھی نہیں دی۔ یہ ایک وجہ تھی۔ تو آج الحمدللہ آپ نے اس بات کو لبیک کہا ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنی سینٹرل کمیٹی سے کہ وہ اپنے اجلاس کے اندر بیٹھ کے اس کی قوانین کے آئین کے موجودہ طریقہ کار کے مطابق آئینی تبدیلی لے کے آئے۔ دوسری جو ہے جی، آپ کو میں خوشخبری یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو اب ہمارے ماشاءاللہ جتنے بھی منتخب ہو گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن پاک پہ انہوں نے باقاعدہ حال پوچھایا۔ اب ان کا ایمان جانے، اور یہ معاملہ اب ڈائریکٹ اللہ سے ہے۔ برادری کے سامنے بھی، اللہ کے سامنے بھی ایک موجود ایک ایسی چیز کے اوپر انہوں نے قرآن پہ حلف اٹھایا ہے کہ اس کے بعد بھی اگر یہ ذاتی مفاد رکھتے ہیں تو پھر ان کو اللہ ہی سمجھے گا، جی آدمی تو نہیں سمجھ سکتا۔ اب کیونکہ ایک نئی چیز کا آغاز ہونے جا رہا ہے، آپ کو یہ بھی سن کے خوشی ہوگی جیسے کہ قمر فاروق صاحب نے کہا، ہماری بھی ترجیح پہلے تعلیم ہے۔ ہمیں بھی پتا ہے کہ ہماری برادری بھیک نہیں مانگتی، ہمیں بھی پتا ہے کہ ہماری برادری وہ ویلفیئر جو عام آدمی کا کام ہے وہ نہیں مانگتی، وہ نہیں کہتے کہ ہمیں کچھ امداد دو، بلکہ ہمیں دیکھا کہ ہم نے چندے کا اعلان نہیں کیا۔ ہماری آج ہم اس روایت کو توڑنا چاہتے تھے کہ ہم لوگوں کو یہاں پہ بلائیں، کیونکہ عام خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جب بھی راجپوتوں کی میٹنگ ہوتی ہے، جب بھی ان کو بلایا جاتا ہے، ہم چندے کے لیے بات کرتے ہیں، ہم چندہ مانگتے ہیں، چندہ اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی نظر نہیں آتا۔ اس لیے کیونکہ برادری بخل نہیں ہے دینے میں، برادری سب سے آگے ہے دینے میں، لیکن کیونکہ کچھ افراد ہیں جس میں ہم بھی شامل ہوں گے، لے کے اور کام نہیں کیے، تو برادری کا اعتماد جو ہے وہ تھوڑا سا متضرر ہوا، جس کی وجہ سے لیکن آج ایک خوشی کا مقام یہ ہے کہ ہم نے چندے کا اعلان نہیں کیا تھا، اور نہ ہی ہم چندے کا اعلان کر رہے ہیں۔ کیوں کہ پہلے کچھ ہم کر کے دکھائیں گے۔ یہ آپ کو ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ واحد انجمن ہے جو سیلف سفیشینٹ ہے، جس کے پاس آمدنی ہے، جو اپنے پیروں پر خود کھڑی ہے۔ اس کو فی الحال برادری کی چندے کی ہمیشہ ضرورت رہے گی، بغیر آپ کے نہیں چل سکتے، لیکن آغاز کرنے کے لیے، کوئی کام کرنے کے لیے، کوئی بسم اللہ کرنے کے لیے فی الحال چندے کی نہیں، بلکہ ایک ہمت کی ضرورت ہے، ایک استقبال کی ضرورت ہے، ایک ان جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آج ممبر منتخب ہوئے ہیں، جو آج وہ عہدیدار منتخب ہوئے ہیں، وہ اگر ہمت اور بلبلے سے کام لیں اور آپ کے آشیرواد شامل رہے تو میں نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ ہم کام نہ کر سکیں۔ کیوں کہ وسائل بھی موجود ہیں، یہاں وسائل کا رونا نہیں ہے۔ میں قمر صاحب کو یہ بتاؤں کہ اوپر 9 کمرے ہمارے پاس خالی پڑے ہوئے، اور ہماری جو پچھلی کوچنگ یونیورسٹی ہو رہی ہے وہ سبحان صاحب سے یہی طے ہوا ہے کہ ودن 3 جو مہینے کے جو پیریڈ آ رہا ہے جب کہ بچوں کی چھٹیاں ہوں گی، جب بچے گلیوں میں کھیلیں گے، اپنا ٹائم برباد کریں گے، ہماری خواہش یہ ہوگی، میری التجا بھی یہ ہوگی کہ جتنی جلدی ہو سکے، جب تک اسکول بنے، جب تک پلاٹ لیں، جب تک کوئی آزاد ہو، وہ تو ہوتا رہے گا۔ نارمل سیل ہوگی، زیادہ ناچے گی، لیکن اس وقت نارمل سیل موجود ہے، اس وقت 9 کمرے موجود ہیں، وہاں پہ 5-6 کلاسز چل سکتی ہیں فوری طور پہ۔ اس میں مختلف افراد جو والنٹیئر دینا چاہتے ہیں وہ دیں۔ میں تو یہاں تک بھی تیار ہوں کہ اگر آپ 3, 4, 5 پیڈ بھی رکھ لیں 3 مہینوں کے لیے، تاکہ کیونکہ آدمی جو والنٹیئر ٹائم دے گا وہ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے دے گا، اور ہمیں خوشی سے ان سے ایکسپٹ کریں گے، اس کا جذبہ کچھ اور ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ چونکہ گنجائش موجود ہے اور اب اسکول نہیں کھول رہے ہیں بلکہ ٹیوشن سینٹر کھول رہے ہیں، تو جتنا بھی میکسیمم ٹائم آپ یہاں پہ کلاسز دے سکیں، اس میں اگر 3-4 پیریڈ جو ہیں وہ آپ لازم رکھیں۔ اس سلسلے میں میں یہ بھی عرض کروں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہاں پہ سب ایسے افراد بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے اخراجات کی فکر نہ کریں۔ اگر 3-4 آدمیوں کو آپ کو رکھنا پڑتا ہے ذاتی طور پہ 1 مہینے کی تنخواہ کا، تو میں اعلان کر رہا ہوں، باقی 2 مہینے کے لیے بھی میں کہوں گا اگر برادری کا کہیں اور سے نہ لے کے آئے تو خدا کے لیے انجمن کے پیسے میں سے خرچ نہ کر دیے گا، انشاءاللہ اس کے لیے بھی اگر کوئی نہیں آتا تو پھر میں دے دوں گا۔ ان 3 مہینے کے لیے کم از کم 3 استادوں کو آپ جو ایک 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے کے لیے ان کو فکس کر دیجیے، تاکہ وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ بچوں کو جو ہے وہ ٹیوشن پڑھا سکیں۔ اس کے بعد چونکہ قمر صاحب بھی بیٹھے ہیں اور آپ کا بھی تعلق چونکہ اسی ایجوکیشن سوسائٹی جو اس سے ہے
ڈپارٹمنٹ سے ہے تو مجھے امید بھی ہے اور آپ ماشاءاللہ عزتدار شخص ہیں. میرے سامنے آج صبح ہی کم از کم 6-7-8 فون صبح آ چکے تھے جنہوں نے والنٹیئر یہ کہا تھا کہ جناب سبحان صاحب آپ آگے چلیں, آپ جتنے استاد کہیں گے جیسے آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ ایک ابتدا اس کی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا بریف یہ کر دوں کہ اس وقت تقریباً 10,000 روپے جو ہیں جی اپروکسیمیٹلی کم یا زیادہ وہ ہمیں ماہانہ کرائے کی شکل میں اس وقت وصول ہو رہے ہیں, جو پہلے کسی زمانے میں بہت کم تھے. اب اس میں چونکہ تقریباً 3 سے 4 ہزار کا ماہانہ جو ہے وہ صرف اور صرف مقدمات کی نظر ہو جاتا ہے. میں آصف گاندھی سے یہ اپیل کروں گا کہ اس میں بھی ہمارے 3 ایڈوکیٹ تو باقاعدہ منتخب ہو کے ضرور آئے ہیں, لیکن یہ میٹرز ایسے ہیں کہ اگر کوئی والنٹیئر جو ماہر ہوں ان جائیداد کے معاملات کو سمجھنے کے, جائیداد کے معاملات کو سمجھنے کے اگر وہ اہل ہوں وہ ہمارے سے ضرور رابطہ قائم کریں جو سیول میٹرز کے متعلق, کیونکہ بہت سے پرائیویٹ ایسے آدمی ہوتے ہیں جو بہت ذہین اور بہت کچھ معاملہ جانتے ہیں لیکن عام وہ نہیں ہے. تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہم سے رابطہ کام کریں تاکہ ہمارے جائیداد کی شکلیں میں جو وہ مشکلات ہیں وہ ہم ان سے کچھ تھوڑا سا مشورہ لے سکیں اور آئندہ کے لیے جو ہے اگر کچھ ہوگا تو ہم چونکہ مختلف کمیٹیاں بنائیں گے. یہ بھی آپ سے میں اپروول بھی لے رہا ہوں کہ میری خواہش یہ ہے کہ منتخب افراد تو جو ہوگے وہ ہوگے, وہ ہو سکتا ہے کہ صرف عہدے سے شکل دکھانے کے لیے آئے, آئندہ نہ آئیں. ہر اس کو انہوں نے لے لیا لیکن ہو سکتا ہے وہ کہیں گے جی ہم آئے نا تو نہ رہے گا نہ بجے بانسری, نہ کوئی غلط کام ہو نہ حل ٹوٹے. تو ایسی صورت اگر ہوئی بھی یہ مشکلات پیش آئے گی تو میں آپ سے بھی یہ اپروول لے رہا ہوں کہ ہم کچھ مختلف کمیٹیاں بنانا چاہ رہے ہیں جس میں کہ ہم غیر منتخب افراد کو بھی جو ان کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں ان کے مطابق اس کے اندر جو ہے ہم شمول لیں تاکہ ہمارا اس کا جو ہے دائرہ کار بڑھ جائے. اس کے علاوہ جی میں دوبارہ بھی آپ سے یہ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے اور آپ لوگوں نے ہمیں ہمت دی. آج اللہ کا شکر ہے کہ باقاعدہ الیکشن کا مرحلہ طے ہو گیا ہے اور اب ہم یہ چاہیں گے کہ انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر اندر ہم ایک اپنی برادری کو, کیونکہ 3 مہینے کی جو کارکردگی ہے اس کو دکھانے کے لیے ایک دفعہ پھر تکلیف دیں گے اور اس میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بلا کے پھر ہم آپ سے ذہنی طور پہ پہلے سے تیار رہیے گا کہ اس وقت ہم آپ سے شاید دوسرے کو ضرور مانگیں گے. کیونکہ پہلے میری خواہش یہ ہے کہ پہلے ہم کچھ دیں بچوں کو, تعلیم کی شکل میں دیں, وظائف کی شکل میں دیں. ہمارے پاس فنڈز ہیں, یہ بات نہیں ہے کہ نہیں, فنڈز بھی ہیں اور ہماری خواہش بھی ہے کہ ہم 20, 25, 30 وظائف کا جو ہے وہ چونکہ کمیٹی اعلان کرے گی, اس کے بعد اجلاس ہو رہا ہے اسی سلسلے میں, اس کے اندر ہم چیز بیٹھ کے طے کریں گے. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اس 3 مہینوں کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے آپ لوگوں کو پھر ہم تکلیف دیں, پھر آپ تشریف لائیں. اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم کس حد تک جو ہے وہ آپ کی اعتماد میں پورے اترے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر وہ مختلف تجاویز بھی